السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایش ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ سب سے اہم اور سب سے بڑی خبر آج کی، الیکشن کمیشن نے باضابطہ طور پر جناب یہ کہہ دیا ہے کہ ہم الیکشن 90 دن میں نہیں کرا سکتے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ 4 ماہ ہمیں چاہیے نئی مردم شماری کے تحت حلقہ بندیوں کے لیے، اور 14 دسمبر تک حلقہ بندیاں مکمل ہوں گی۔ اس کے بعد ہم شیڈول کا اناؤنسمنٹ کریں گے کہ الیکشن کب ہوں گے۔ یعنی کسی طور پر بھی اب فیب سے پہلے الیکشن ناممکنات میں سے نظر آتے ہیں اگر سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کرتی۔ اس میں سوال یہ ہے کہ کیا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ کے پی کے پنجاب میں بھی الیکشن 90 دن میں کرانے تھے۔ 14 مئی کا فیصلہ موجود ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، لیکن عمل درآمد نہیں ہوا، اور اب عام انتخابات 90 دن میں نہیں ہو سکتے، صاف طور پر کہہ دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ یہ ہوا کیا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ وفاقی کابینہ نے آج حلف اٹھا لیا ہے، اور 18 رکنی وفاقی کابینہ نے یہ حلف اٹھایا ہے، جس میں 11 وفاقی وزراء ہیں، 7 معاونین خصوصی ہیں، اور اب اس میں کتنے غیر سیاسی لوگ ہیں۔ کیا واقعی نگراں حکومت کی جو کابینہ بنی ہے وہ پوری غیر سیاسی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک واقعہ پیش آیا رانی پور سندھ میں، اور وہ واقعہ جو ہے وہ انسانیت بھی شرما جائے اس قسم کا واقعہ ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ واقعہ کیا ہے، اس کے بعد ہوا کیا۔ اور چونکہ اب نگراں حکومت کا قیام عمل میں آ چکا، آج مقبول باقر صاحب نے بھی، جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر سندھ کے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، نگراں وزیر اعلیٰ، اور گارڈ آف آنر دے کر رخصت کیا گیا مراد علی شاہ صاحب کو۔ جبکہ ایک بہت اہم انٹرویو آج دیا ایک نجی چینل پر جو بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، ندیم افضل چند صاحب نے، انہوں نے ایک پیشگوئی کی کہ آصف علی زرداری کو مستقبل میں نوابزادہ نصر اللہ کے کردار میں وہ دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر الیکشن میں تاخیر ہوئی تو سب اکٹھے ہوں گے اور زرداری صاحب لیڈ کریں گے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اور کیا اب سے ہی صف بندیاں شروع ہو گئی ہیں اور تمام سیاسی جماعتوں کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ جناب اگلے ظاہر ہے الیکشن کمیشن کے بیان کے بعد کہ اگلے 4 ماہ تو کم از کم الیکشن نہیں ہو سکتے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ نوید زویری صاحب سینئر تجزیہ کار دانشور ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں انیس منصوری صاحب، معروف صحافی تجزیہ کار، آپ کا بہت شکریہ۔ سر سب سے پہلے نوید زویری صاحب کیا کہیں گے، آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ 90 دن میں ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اور 4 ماہ چاہیے نئی مردم و شماری کے تحت ہمیں حلقہ بندیاں کرنے میں، اس کے بعد شیڈول کا اناؤنسمنٹ ہوگی۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ الیکشن 2023 کا تو باقاعدہ قصہ تمام ہو گیا، یعنی کہ اب 2023 تو سب بھول جائیں، اور جتنی سیاسی جماعتوں خاص طور نواز شریف صاحب تو ویسے باہر ہیں، کہا جا رہا ہے بلاول صاحب بھی چلے جائیں اور دیگر بھی پکنک منائیں، آرام سے وہاں رہیں، اس کے بعد جب دیکھیں اناؤنسمنٹ ہوگی الیکشن کی تو آ جائیں، اور جو تیاریوں کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی شاید اب وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ کیا کہیں گے سر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپریم کورٹ کا ابھی باقی عمل دخل الیکشن کمیشن کو، تو میں تو کہتا ہوں کہ ان سے تو پھر ریزائن مانگ لینا چاہیے۔ آپ اتنے نائل ہیں کہ آپ 3 ماہ آپ سے زیادہ آپ مانگ رہے ہیں ایک ایسی حلقہ بندیاں جو کہ بہت چھوٹا سا فرق ہے۔ سر اس میں ایک تھوڑا سا 40 ضمنی پوائنٹ میں ایڈ کر دوں کہ سابق ایڈیشنل جنرل سیکرٹری الیکشن کمیشن، ان کا بیان موجود ہے ہمارے پروگرام میں، انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ 40 دن میں حلقہ بندیاں ہو سکتی ہیں، اور ماضی میں ہم کر چکے ہیں۔ جی سر کئی بات ہے، میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ 40 دن میں یہ کام ہو سکتا ہے، اور ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ آئین سے ماروا بات کر رہے ہیں، کوئی سبق حاصل نہیں کر رہے، اور یہ اتنا کوئی آسان بات نہیں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں 2008 سے 2023 آ گیا، جمہوریت جیسی بھی چل رہی ہے ایک پٹی پہ چل رہی ہے نا، آئین سے تو باہر نہیں جا رہی، یہ آئین سے باہر لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ ایک دفعہ ڈی ریل ہوگی تو واپس اس کو پٹی پہ چڑھانے کے لیے کیا قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کتنا ٹائم لگتا ہے، یہ جمہوری پارٹیاں جانتی ہیں، کتنا نقصان ہو جائے گا سر پاکستان اور پاکستان کا اندرونی تو تھوڑے بیرونی طور پہ آپ کدھر کھڑے رہیں گے کہ آئین کدھر گیا، پھر آئین کو پھر آئین کیوں ہے؟ یہ بہت مشکل ہو جائے گی، ان کو بہت پاپڑ ملنے پڑیں گے۔ وہ آدمی جو سائن کرے گا اس پہ، چاہے وہ جج ہو یا جو بھی ہے، وہ یاد رکھے کہ آخری بار جو مشرف نے آئین کی خلاف ورزی کی تھی اس پہ کیس بنا ہے، سنگین غداری کیس، جس کی سزا آپ کو پتہ تھی کہ موت تھی، اور وہ ہوئی تھی، اور وہ الگ بات ہے کہ وہ چلے گا نہیں ہو پائی، لیکن وہ وطن نہیں آ پائے۔ جو بھی کرے گا وہ اس بات کو سوچ لے کہ اس کو کیا سزا مل سکتی ہے۔ ان کو چاہیے کہ سپریم کورٹ کو اور باقی پولیٹیکل پارٹیوں کو کہ بولیں کچھ بھی ہے، آپ اس ٹائم دن رات کام کریں، اور بہت ساری منسٹری میں جو اسٹاف خالی ہے، بہت سارے OSD بنے ہوئے، ان کو بلائیں، صبح شام کام کریں، اتنا بڑا کام نہیں ہے۔
اگر حلقہ بندیاں یہ کرنا چاہیں تو 40 دن بہت ہے ان کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں اس فیصلے کے باوجود بھی خاموش رہتی ہیں تو یہ سمجھا جائے کہ ان سے گفتگو ہو چکی یا صرف مان چکی ہیں, ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ دیکھیں نون لیگ تو میرے خیال میں آن بورڈ ہے, ان کی تو خواہش ہی یہی ہے کہ الیکشن جتنا ڈیلے ہو سکے, ان کو کوئی کام کرنے کا موقع ملے, نواز شریف کو منو کے وہ لے آئیں اور آخری مہینے میں کرا لیں, وہ تو چاہتے ہی ہیں. لیکن اس میں مین کردار دیکھنا پڑے گا پیپلز پارٹی کا, جو آئین کے تحفظ کی بات بھی کرتے ہیں اور آئین کی بات بھی کرتے ہیں. جمہوری پارٹی بھی ہے, اس کا کیا رد عمل ہے ابھی تک تو نہیں آیا, ہم سب منتظر ہیں, کل اس پہ بات کریں گے. بہت اہم ہوگا ان کا پیپلز پارٹی کا رد عمل, پارٹی کا رد عمل, وکلا تنظیموں کا رد عمل, اور جتنی بھی جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں دیکھتے ہیں اس پہ کیا جتنے آئین اور قانون کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں, رضا ربانی اور دوسرے لوگوں کی بات ہم کر رہے ہیں. اس پر کیا کہیں گے انیس منصوری صاحب؟ اب الیکشن 2023 کا تو باقاعدہ قصہ تمام, کیا لگتا ہے آپ کو؟ کوئی نئی خبر تو نہیں ہے. آپ کو پہلے امید تھی یہی ہوگا؟ امید کیا, ہمارے پاس خبر یہی تھی. ہم تو پہلے دن سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 2023 میں الیکشن نہیں ہوگا. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہم گزشتہ 8 ماہ سے یہ پروگرام کر رہے ہیں اور ہم مسلسل ایک ہی بات کہہ رہے ہیں, نہیں ہوگا الیکشن. لیکن یہ کیا آئین اور قانون کے تحت ہوا ہے سب کچھ؟ دیکھیے بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. کیسے؟ آئین اور قانون کیا کہتا ہے؟ 90 دن میں الیکشن. 90 دن میں الیکشن. لیکن اگر حالات ایسے ہو جائیں تو کوئی بھی حالات ہو جائیں, جنگ بھی ہو جائے. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا جب واقعہ رونما ہوا تھا تو الیکشن ایک ثانیہ مہینے تھا تھا. بہت بڑا سا. ارے میری بات سنیں, دیکھیں آپ کیسے کسی ثانیہ کا منتظر ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, کیا متعامل ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, یہی پتا کوئی ثانیہ ہوگا اس دوران. دیکھیں میں آپ کو ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں, آئین اور قانون پاکستان میں کب عمل ہوا ہے؟ 2008 سے 2023 تک تو ہو رہا ہے. کون سا آئین و قانون عمل ہوا ہے؟ انتخابات ہوتے رہے نا وقت پر. صرف انتخابات ہی تو نہیں ہے نا, باقی آئین اور قانون کچھ نہیں ہے کیا؟ اسمبلیاں اپنے ٹائم پہ بنی ہیں, ٹوٹی ہے, صدر کا انتخاب ہے, صدر کا انتخاب ہے, دیکھیں عدم اعتماد کی تحریک ہوئی, اور آپ کیا چاہتے ہیں آئین سے؟ دیکھیں آئین صرف جو ہے نا وہ آرٹیکل 52 نہیں ہے, پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں. صحیح ہے, آئین صرف 52 نہیں ہے, ختم ہو گیا, 52 ختم ہوا ہے نا. صحیح ہے, 52 آپ کو ڈیفائن کرتا ہے نا کہ الیکشن کیسے ہوں گے, پروسیجر کیا ہوگا. صحیح ہے, تمام چیزیں یہ بات کرتا ہے. تو آئین صرف آرٹیکل 52 نہیں ہے, آئین میں ہر چیز موجود ہے, اور جب تمام چیزیں موجود ہیں تو اس آئین پر کبھی عمل ہوا ہے؟ آپ 52 پر کون سا عمل ہوا ہے اس ملک کے اندر جہاں پر لوگوں کو سر عام لاپتہ کر دیا جاتا ہے اور آج تک پتہ نہیں چلتا. اس ملک میں جہاں پر وزیر اعظم کو سازشیں کر باقاعدہ پلانٹڈ سازشیں کر جس کا اعتراف بعد میں کیا جاتا ہے, اپنے عہدے سے عدالتوں کے ذریعے ہٹوا دیا جاتا ہے, تب آپ کو آئین و قانون یاد نہیں آتا؟ تب آپ کو آئین اور قانون یاد نہیں آتا کہ جب محلاتی سازشیں کر لوگوں کو ہٹا دیا جاتا ہے؟ یہ ساری باتیں دیکھیں, واہ 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 واہ, یہ تو سیاست میں ہوتا ہے, دوسرے کی تو سیاست کرے نا, سیاستدان کرے. تو یہ کس نے کیا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم کس نے کیا؟ جنہوں نے اقرار کیا ہے. الیکشن کمیشن نے کیا؟ اقرار میں نے کیا, آپ نے کیا؟ الیکشن کمیشن نے کیا؟ الیکشن کمیشن نے انکار کیا ہے. بالکل بالکل نہیں, میں آئین اور قانون توڑنے کی اس بات پہ بات کر رہا ہوں. وہ کس نے کہا ہے؟ نہیں, یہ فیصلہ ہے, میں چاہتا ہوں اس پر ذرا ضرور گفتگو کیجئے. الیکشن کمیشن نے جو کہا ہے, جس کا جواب دیا زبیری صاحب نے کہ 40 دن میں بھی ہو سکتے ہیں, 4 ماہ کیوں مانگ لیا آپ نے؟ اگر آپ چلے 40 دن میں, نہیں جملہ سنیے آپ. الیکشن کمیشن نے کیا کہا ہے؟ 90 دن میں ہم نہیں کرا سکتے. بس یہ کہا ہے نا, یہ نہیں کہا کہ ہم 6 مہینے بعد کروائیں گے. نہیں, انہوں نے کہا 4 ماہ ہمیں چاہیے, اس کے بعد شیڈول اناؤنس کریں گے. میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا, 4 ماہ کا وقت چاہیے ان کو. آپ کو یاد ہوگا کہ جب گورنمنٹ ان کی تھی آپ کا عمران خان کی, اس وقت الیکشن کمیشن سے وقت مانگا گیا تھا. الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ ہمیں حلقہ بندیاں کرنی ہوگی اور ہم 4 ماہ کے اندر الیکشن نہیں کروا سکتے. نہیں, اس وقت الیکشن کمیشن کا ٹائم فریم دینا کام نہیں تھا. اب ترمیم کے بعد ہوا ہے ان کے پاس اختیارات آئے ہیں. اب تو گورنمنٹ کو کہتے ہیں ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن کا. میں نے کب کہا الیکشن کمیشن کا؟ انہوں نے کہا تھا ہم 4 مہینے سے پہلے نہیں کروا سکتے. یہی بات کہی تھی. صحیح, آج بھی وہی کہہ رہے ہیں. نہیں, اس وقت کہا تھا تو گورنمنٹ تھوڑی جاری تھی بہت اس وقت. ارے اس وقت کیا پوزیشن تو نگراں حکومت ہے. اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ نگراں حکومت ہے. اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ نگراں حکومت. کون الیکشن کروائے گا؟ الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن کروائے گا, ظاہر ہے. اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس 4 مہینے کا ہمیں وقت چاہیے, انہوں نے یہ کہا ہے, دیکھیے جملے پہ غور کیجیے, انہوں نے کہا ہے کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہو سکتے. صحیح ہے. انہوں نے یہ پہلے بیان دیا تھا کہ 4 ماہ کم سے کم ہمیں حلقہ بندیوں کے لیے چاہیے ہوں گے. اس پورے کھیل کو پھنسایا کس سے بتائیے؟ آپ کی اتحادی حکومتوں نے.
پاکستان مسلم لیگ نون نے. آپ کہہ رہے ہیں مل کے ہوا سب کچھ؟ بالکل, پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم کا پتہ نہیں ہے, نون لیگ سے ایگری. وزیر اعلیٰ سندھ کس کا ہے؟ پیپلز پارٹی. کس نے جا کر دستخط کیے؟ منع کر دیتے. نئی مردم شماری پہ کیے نہیں بھائی, نہیں مردم شماری کا اگر آپ 40 دن میں ہو جاتے ہیں نا, مردم شماری کے باوجود 40 دن میں حلقہ بندی ہو سکتی ہے. 40 دنوں میں حلقہ بندی. ہاں صحیح ہے. پھر 3 ماہ کا آپ کا پروسیجر الیکشن کا. 3 ماہ وقت نہیں ہے اس کے بعد پروسیس تو شروع ہو جائے گا نا. حلقہ بندی کر لیں. کیسے حلقہ بندیوں کے لیے اگر آپ 40 دن میں وہ کر لیتے ہیں, 2 ماہ میں کرا لیں گے آپ. تو 90 دن ہو گئے. ہاں 90 دن کہاں سے ہوئے؟ 90 دن میں ہو گئے نا باس. نہیں ہوئے نا. تو آپ 95 دن میں کرا لیں. آپ 100 دن ہو گئے. 100 دن میں کرا لیں. 96 دن ہو گئے. تو آپ چاہ رہے ہیں کہ 90 سے 91 ہو جائیں, پھر ویسے 6 ماہ ہو جائیں. میں نہیں چاہ رہا. میں آپ کو صرف یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں یا جو سیاسی جماعتوں کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ جناب 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے, ان سیاسی جماعتوں نے تو یہ سارا کھیل کھیلا ہے. اگر وہ, میری بات سنیں, آپ کے علم میں تھا کہ یہ جب ہم لائیں گے, صحیح ہے, جب ہم سائن کریں گے ECC میں, صحیح ہے, CC میں, تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب واضح تھا. آپ نے لاسٹ ڈیز میں کیوں سائن کیا اس کو؟ پلانٹڈ تھا. اس جرم کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, MQM, جمعیت علماء اسلام, ان سب سیاسی جماعتوں کا کھیل ہے یہ. نہیں یہ محض الزام ہے. ارے کیا الزام ہے؟ آپ نے کیا ہے. اگر انہوں نے سائن کیا, مردم شماری پہ سائن کیا نا. یہ آئین کیا کہتا ہے؟ جب آئین یہ کہتا ہے کہ جب نئی مردم شماری پر آپ کی مشترکہ کونسل اگر دستخط کر دے تو اس کے مطابق اگلا الیکشن نئی مردم شماری پر ہوگا. کس نے روکا ہے؟ 90 دن میں پاسبل نہیں ہے, تو اس پہ پھنسایا کس نے؟ کہتا ہے نہیں, 40 دن میں ہو سکتا ہے یار. 40 دن میں حلقہ بندیاں ہو سکتی ہے, الیکشن پورا نہیں ہو سکتا ہے. بھائی پتہ نہیں آپ کو کب 40 دنوں میں. 2 ماہ میں بھی ہوا ہے الیکشن. دیکھیے یہ سیاسی جماعتوں کا کھیل ہے. 2 ماہ میں بھی ہوا ہے. دیکھیے یہ سیاسی جماعتوں کا کھیل ہے. یہ سب نے مل کے کھیلا ہے. دیکھیے 14 دسمبر تک اگر حلقہ بندیاں کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ 3 ماہ تھوڑی مانگ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ حلقہ بندیاں 40 دن میں ہو جائیں تو کہتے ہیں ہمیں مہینے بعد کرا دیں گے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 90 دن میں نہ ہو. اس فارمولے کو لانے میں کس کا کردار ہے؟ ہوگا کیا؟ آپ سپریم کورٹ کا کیا ڈیسیجن ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آئین اور قانون کی خاص طور پر بات کرتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی سب سے زیادہ ظاہر ذوالفقار بھٹو صاحب کے دور میں متفقہ آئین دیا انہوں نے, تو وہ تو کم از کم آئین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اس فیصلے کے بعد مجھے نہیں معلوم, ماضی یہ رہا ہے. اب کیا لگتا ہے زبیر صاحب آپ کو, اس پھر دوبارہ آئین کے ساتھ کھڑی ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی, یا لگتا ہے آپ کو کہ مصلحت کا شکار ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن میں آئین پہ کیوں کھڑے ہوئے؟ میں نے جتنی تاریخ دیکھی ہے پیپلز پارٹی کو, جتنا میں نے قریب سے دیکھا ہے, پیپلز پارٹی اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانا بنتا ہے ان کا. پہلے تو وہ بولے گی کہ سپریم کورٹ کو ہی بولے گی نا کہ آپ اس کو پابند کریں کہ 1 ماہ میں کریں حلقہ بندیاں. وہ پابند کریں گی سپریم کورٹ. اگر الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا تو ٹھیک ہے, اٹھا کے دوسرا لے کر آئے بندہ, وہ کرے. یہ کوئی ناممکن نہیں ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. تھوڑی تھوڑی سیٹیں بڑی ہیں, تھوڑی تھوڑی آبادی بڑی ہے, کوئی اتنا بڑا نہیں ہے, راکٹ سائنس نہیں ہے, وہ کر سکتے ہیں. ہاں اگر کوئی نہ کروانا چاہے اور سپریم کورٹ نہیں کرے, لیکن پیپلز پارٹی کو پھر بھی اپنا دیکھانا چاہیے کہ بھائی ہم ساتھ کھڑے تھے, ہم سپریم کورٹ گئے, پھر سپریم کورٹ پہ چھوڑ دیں, دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں. اگر آئین کی خلاف ورزی کرتے پھر سپریم کورٹ کرے. کون سی آئین کی پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں؟ اس پیرو تلے جتنا پاکستان پیپلز پارٹی نے اس آئین کو روندا ہے, پیپلز پارٹی نے, ہاں مثلاً آپ یہ بتائیے. چلیے آپ بتائیے, میں آپ کو بتا رہا ہوں آئین میں کے مطابق یہ جو ابھی سینٹ کا الیکشن یوسف رضا گیلانی صاحب کا ہوا تھا, چلیے میں چھوٹی چھوٹی مثال آپ کو دیتا ہوں. یوسف رضا گیلانی کا جو انتخاب ہوا تھا وہ آپ کو لگتا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ہوا تھا؟ اس میں کیا غیر آئینی بات ہوئی؟ اس میں غیر آئینی بات یہ ہوئی تھی کہ باقاعدہ فلور کراسنگ ہوئی تھی, ان کے پاس اکثریت نہیں تھی. کیسے آئے یوسف رضا گیلانی؟ اچھا عدالتیں تو آزاد ہیں, کیا ہوا؟ نہیں کون سی عدالت ہے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے 90 دن کے اندر الیکشن کے لیے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لیے ایک آواز بلند کی ہے؟ آپ مجھے بالکل آخر تک کیا تیار ہونا چاہیے, آخر تک ہم تو تیار ہیں. پیپلز پارٹی نے کہا تھا ہم تیار ہیں. نہیں کہا انہوں نے, نہیں کہا, لیکن اگر وہ کہتے نا احتجاج کرتے احتجاج نہیں کیا, لیکن کہا بولتے نہیں جاتے عدالت میں اس پٹیشن میں جس میں عمران خان گیا ہوا تھا اس کے ساتھ شریک ہوتے, نہیں گئے. یہ پیپلز پارٹی کو پیپلز پارٹی کہتی ہے نا جمہوریت بہترین انتقام ہے, وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ اور آئین کے ساتھ بہترین انتقام لیتی ہے. اچھا جی یہ بتائیے, اس وقت جو نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں, انہوں کی جو نئی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے, اور اس میں میں تھوڑا سا بتا دوں ناظرین آپ کو بھی کہ نگراں کابینہ میں سمیع سعید کو وزارت منصوبہ بندی کا قلمدان دیا گیا ہے, جمال شاہ جو اداکار ہیں ان کو
قومی ورثہ، جبکہ مدد علی سندھی صاحب کو وفاقی وزارت تعلیم، اور اس کے علاوہ جبکہ احمد عرفان اسلم کو لا اینڈ جسٹس نیشنل ریسورسز، اور اس کے علاوہ محمد علی کو انرجی اینڈ پاور، جبکہ شمشاد اختر کو وزارت فائنانس اینڈ ریونیو، جبکہ عمر سیف کو وزارت آئی ٹی کا قلمدان دیا گیا ہے، گوہر اعجاز کامرس کے منسٹر بن گئے ہیں، انیق احمد وزارت مذہبی امور، اور کتنا تعلق ہے انیق احمد صاحب کا، ظاہر کراچی میں سارے لوگ جانتے ہیں اس کو، اس کی جبکہ کیپٹن ریٹائرڈ شاہد اشرف تارڑ کو مواصلات ریلویز، اور جبکہ خلیل جارج کو وزارت انسانی حقوق، احمد چیمہ مشیر برائے اسٹیبلشمنٹ، جبکہ ایئر مارشل ریٹائرڈ فرحت حسین مشیر برائے ایوییشن، وقار مسعود مشیر خزانہ، مشال ملک وزیر اعظم کی مشیر برائے انسانی حقوق، جبکہ اسی طرح دوسرے بہت سارے نام ہیں، ایڈمرل ریٹائر راؤ افتخار صاحب وزیر اعظم کے مشیر ہوں گے، وسیع شاہ رائٹر جو ہیں وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاحت، ڈاکٹر جہاں وزیر اعظم کے مشیر برائے اسپیشل انویسٹمنٹ ہوں گے، سید عارفہ زہرا بھی مشیر ہیں، اور اسی طرح ان کی 18 رکنی کابینہ نے آج توانائی کس کو دیا ہے؟ اچھا اس میں ابھی میرا نام لیا تھا ان کو خزانہ کا، توانائی پوچھ رہا ہوں۔ اچھا توانائی کا بھی میں نے بتا چکا ہوں آپ کو، اور تمام چیزوں کے حوالے سے، لیکن ایک بات میں چاہتا ہوں سب سے پہلے جس پہ ذکر ہو وہ یہ ہے کہ جناب یہ جو 18 رکنی کابینہ سامنے آئی ہے، زبیر صاحب سے پہلے آپ بتائیے کہ 11 وفاقی وزیر، 7 اس میں معاونین خصوصی موجود ہیں، سر کتنی غیر سیاسی کابینہ ہے یہ نگراں حکومت میں؟ غیر سیاسی تو اگر آپ ڈھونڈنے جائیں گے تو آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا اس ملک میں، اس کا بھلے اس کا تعلق فوج سے ہو، عدلیہ سے ہو، کہیں نہ کہیں سیاست میں تو ہوتے ہیں، سیاست میں جتنا ہوتے ہیں اتنے تھوڑا بہت تعلق ہے کسی سیاسی پارٹی کا، کوئی میرے خیال میں عہدیدار نہیں ہے، جیسے کہ خواہشیں ہو رہی تھیں کوئی سیاسی پارٹی کا کوئی داماد، کوئی بھنجا بھتیجا، میرے خیال میں اس میں نہیں ہے، ٹیکنوکریٹس ہیں، وزارت خارجہ کس کو دی گئی ہے ذرا بتائیے گا؟ ٹیکنوکریٹ ہیں، نواز شریف کے بھنجے کو دی گئی ہے، نہیں مطلب کس کو دی گئی ہے، مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ گیلانی صاحب کے رشتہ دار کو دی گئی ہے، دیکھیں ہاں آگے بتائیں سر، آپ دیکھیے موسٹلی ٹیکنوکریٹ ہیں، بڑے نام ہیں، ہیوی ویٹ نام ہیں، اور مجھ کو تو یہ نام سن کے مجھے یہ لگ رہا ہے یہ 3 ماہ کے لیے نہیں ہے بھائی، اچھا آپ کو لگتا ہے مجھ کو یہ اتنے بڑے لوگ، یہ کوئی فارغ لوگ نہیں ہیں جو اٹھا کے آگے 3 مہینے کے لیے، یہ بڑے نام ہیں، اور ان کا خیال کوئی لمبا الیکشن نہ کرانے کا ارادہ لگتا ہے، سیاحت کی وزارت دے رہے ہیں، جس کی میں نہیں سمجھتا تھا 3 ماہ کے لیے کوئی ضرورت ہوتی ہے اس طرح کی، اور بہت سی، اور وسیع شاہ کو، اور آپ دیکھیں وسیع شاہ کو، مطلب کوئی اور نہیں ملا آپ کو، میں کسی پہ ذاتی تنقید اس وقت نہیں کرنا، نہیں سیاحت کا ان کا تجربہ کیا ہے وزارت کا، اور ان کا ایک ایک کر کے تو بات دیکھیں، وہ کوئی الیکشن جیت کے نہیں آئے، ان کو جس نے نامزد کیا ہے وہ آپ کس نے نامزد کیا؟ انفارمیشن منسٹر بنے ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب، صحافی ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ریڈیو پاکستان کو ان کا ہیڈ بنایا صحافت گیا سے تھا۔ پرانا تعلق رہا ہے، وہ کوئی ایسا نہیں ہے اس پہ ہم تنقید کر سکیں، کچھ نام اچھے بھی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہیوی ویٹ نام ہے، لانگ ٹرمز کے لیے ان سے بات ہوئی ہوگی، یہ میرے خیال میں بہت سے لوگ 3 مہینے کے لیے بنتے ہی نہیں، کس نے بات کی ہوگی سر ان سے؟ یہ جس نے بھی بات کی، جنہوں نے یہ کابینہ چنی ہے، میں نے وزیر اعظم کی ان پٹ رہی ہوگی، اتنی نہیں رہی ہوگی، لیکن اسٹیبلشمنٹ یار کم آن، اس میں اسٹیبلشمنٹ ظاہر سی بات ہے، اس کا وقت آتا ہے، لیکن یہ کابینہ سن کے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ 3 ماہ سے زیادہ کے لیے سر زہیر صاحب کے بقول اسٹیبلشمنٹ الحمدللہ رب العالمین، ہر بار کی طرح ہماری پہلی بات کو آخر میں تسلیم کیا جا رہا ہے، ہم یہی کہہ رہے تھے کہ 90 دن میں نہیں ہوں گے، تو نوید بھائی کہہ رہے تھے مجھے خدشہ ہے، مگر مجھے یقین ابھی بھی آئین پر ہے، دیکھیں آئین ہے، آئین سے آپ چاہتے ہیں آئین سپریم ہے، اس پہ عمل درآمد ہونا بالکل، اچھا ایک دفعہ 90 دن سے آگے نکل گئے، کوئی لمٹ نہیں ہے، پھر 2 سال ہو، 2024 ہو، 25 ہو، 26 ہو، ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہم پہلی خبر پر ہم اصرار کر رہے تھے، اور ہم کہہ رہے تھے کہ جناب یہ فارمولہ یہ بنایا گیا کہ 90 دن میں نہیں ہوں گے، ہم یہی کہہ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے ہوں گے 90 دن میں آئین قانون کے مطابق۔ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، اب نوید بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کابینہ بنائی گئی ہے، ہماری پہلی بات کو دوسری خبر میں کر رہے تھے، اس میں اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو کتنی غیر سیاسی کے ساتھ ساتھ سوال یہ بھی ہے کہ جیسے ہی نگراں کابینہ نے حلف اٹھایا، اس کے فوری بعد الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ سامنے آیا۔ دیکھیے 2 باتیں، پہلی بات ہم آپ کی دونوں باتوں کا جواب دیتے ہیں۔ جو پہلی بات ہے کہ یہ جو نگراں کابینہ بنی ہے، اس میں سب کو مائلیج دیا گیا ہے، یہ اس میں کچھ پولیٹیکل ریلیشنز کے لوگوں کو دیا گیا ہے، سیاسی کچھ توڑ چھوڑ کی گئی ہے، دوسرا اپنے دوستوں کو نوازا گیا ہے، خاص طور پہ بڑے قریبی دوستوں کو نوازا گیا ہے، کسی کے دوستوں کو نوازا گیا ہے، الگ الگ دوستوں کی فرمائشیں پوری کی گئی ہیں، اچھا صحیح ہے، اور بہت واضح، ٹھیک ہے، یہ ہمیں معلوم ہے کہ کس کس دوستوں کی یہاں پر فرمائشیں پوری کی گئی ہے۔ دوسرا پہلو جو آپ نے کہا کہ ان کی ٹائمنگ کیا معنی رکھتی ہے، دیکھیے علی،
یہ جو معاملہ تھا جب یہ کابینہ کا معاملہ چل رہا تھا عین اسی وقت الیکشن کمشنر جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کر رہے تھے. جو الیکشن کمیشن کا پوائنٹ آف ویو تھا یہ پہلے کا پوائنٹ آف ویو تھا. الیکشن کمیشن نے پرسوں ہی یہ اپنا پوائنٹ آف ویو محفوظ کر لیا تھا جب انہوں نے میٹنگ اجلاس بلایا تھا. تمام جو اپنے الیکشن کمشنرز ہیں صوبوں کے ان کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں انہوں نے اس بات کو فائنل کر لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کا ہم فیصلہ 1-2 دن میں آپ کو سنا دیں گے. تو یہ سارا معاملہ اس کی ٹائمنگ بالکل وہ نہیں ہے کیونکہ جو کابینہ تھی اس کا فیصلہ کل رات کو ہو چکا تھا. صحیح ہے. اور الیکشن کمیشن والے معاملے کا فیصلہ بھی اچھا وزیر خارجہ آپ نے جو کہا جلیل عباس جیلانی ان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں یہ کزن ہیں یا بھانجے ہیں نام کیسے دیا تھا اس کا, لیکن جلیل عباس جیلانی صاحب کا جو پروفائل بتائیں ان کو, وہ کریئر کتنا وہ مضبوط بتائیں ان کو, مطلب وہ ٹاپ کے پاکستان کے امبیسڈر میں سے ہیں انیس احمد پر آپ نے اعتراض کیوں کیا تھا؟ انیس احمد اس لیے کہ مذہبی امور دیا گیا ہے. انیس احمد صاحب صبح سے لے کر رات تک شو کر رہے ہوتے ہیں مذہبی. دیکھیں شو تو ابھی جا کے ان کو مل گیا پروگرام, ورنہ وہ ساری زندگی جو شاعری کرتے رہے ہمیں اور آپ کو بھی معلوم ہے جون ایلیا کے بڑے قریبی لوگ بارے لوگ الگ بحث ہے. لیکن جلیل عباس جیلانی کا جو کریئر ہے وہ تو بڑا رچ ہے. اس کے والد اور ان کے بھائی تمام لوگ رشتہ داری, اچھا رشتہ دار ہونا اس کا مطلب ہے کہ بڑا غلط ہوتا ہے. بالکل سر یہ کیا اور جب پاکستان پیپلز پارٹی 2 بار ان کا نام دے چکی ہو, جب پاکستان پیپلز پارٹی 2 بار ان کا نام وزارت عظمیٰ کے لیے دے چکی ہو تو چیز مشکوک ہو جاتی ہے. لیکن میرٹ کی خود ایک اپنی پہچان ہوتی ہے. اب اگر وہ کسی کا رشتہ دار ہے, بھائی بھانجا بھتیجا یا دوست, وہ ایک الگ بات ہے, اس کا پروفائل دیکھے گا. آپ میرے لفظوں کو لکھ لیں, ان کو تو ہر جگہ ایک ہی خوشبو آتی ہے پیپلز پارٹی. آپ میرے لفظوں کو لکھ لیں, پیپلز پارٹی آپ میرے لفظوں کو لکھ لیں, آپ لکھ لیجئے. اگر آپ 1.5 مہینے کے بعد اگر آپ اس وزیر خارجہ کی پالیسیز پر اعتراض نہ کر رہے ہو تو مجھے بتا دیں. غلط کرے گا تو کریں گے, ہمارا کام ہی یہی ہے. اچھا کریں گے تعریف کریں گے, غلط کرے گا تنقید کریں گے, اور ہمارا کام کیا ہے؟ ہم ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ غلط انتخاب ہے. پہلے سے ذہن میں نہیں تو یہ کیوں ان کی برائی کریں گے یا ان پہ تنقید کریں گے جبکہ آپ کو کون بناتا ہے پالیسیز خارجہ کی؟ نوکر اور خارجہ کی پالیسی کون بناتے ہیں؟ دیکھیں نوکر اور مالک میں فرق ہوتا ہے سر نوکر اور مالک میں فرق ہوتا ہے. ایک شخص نے جو ہے وہ بہت عرصے تک نوکری کی ہوئی ہے, صحیح ہے, وہ مالک نہیں بننا چاہے گا اور نہ وہ مالک بن سکتا ہے. وہ جو فیصلے کرے گا وہ سب کے سامنے آ جائیں گے. ملک کی بہتری کے لیے اس نے کام کرنا ہے, اس میں مالک بن کے کیا کرنا ہے سر؟ ملک کا مالک تو کوئی بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے اور اس کا مشورے دے سکتا ہے, فیصلہ نہیں کر سکے گا. پہلے والا فیصلے پہلے والے بھی نہیں کر رہے. یہ تو بلاول بھٹو سے پوچھنا چاہیے سر. جب کہیے بلاول بھٹو نے فیصلہ نہیں کیا, مانیے آپ مشورہ تو کرتے ہوں نا. بڑی پارٹی کا سربراہ, ارے چھوڑے سربراہ کو, جب اپنی باری آئے تو یو ٹرن نا. تو دیکھو اس کا کیا کر رہے ہیں آپ, ایک پارٹی کا چیئرمین, ایک اس کا کوئی کیا وزیر اعظم کو امیدوار ہے باس, وہ وزیر اعظم کو امیدوار ہے. پولیٹیکل پارٹی جب آپ کی اپنی باری ہو, جب آپ کی اپنی باری ہو. اچھا چلیے آگے. اچھا رانی پور کا جو واقعہ پیش آیا, تمام قوم ظاہر لمحہ فکریہ میں مبتلا ہے اور لوگ بڑے اس پہ بات کر رہے ہیں. سندھ رانی پور میں یہ واقعہ پیش آیا, ایک میں تو اس پہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, اوباش وڈیرے کا, اور جنہوں نے 10 سالہ ملازمہ, وہ تو 10 سال کی بچی کو گھر میں رکھا ہوا ہے کام کرنے کے لیے, تو ویسی چائلڈ لیبر پابندی ہے. چلیں جی انہوں نے رکھا ہوا تھا, اس کے بعد جو ان کے ساتھ جنسی زیادتی, تشدد, اس کے بعد وہ تڑپتی رہی, وہ ویڈیو سامنے آ چکی ہے, CCTV فوٹیج کے فرش پہ جس طرح پھینکا ہوا ہے, اور خود بیڈ پر باقاعدہ طور پہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور اب مجھوں کو تاؤ دے رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. لیکن اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ ان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے. سر اس طرح کے واقعات پوری قوم کا سر شرم سے جھک بھی جاتا ہے, اور خاص طور پر یہ معصوم بچی 10 سال کی, کیا کہیں گے آپ؟ قیامت سے پہلے قیامت. کوئی شک نہیں, آپ کی بات سے میں پوری طرح متفق ہوں. اس کے لیے ہمیشہ کی طرح آواز بھی اٹھا رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی اٹھائی. اور آپ دیکھیں آج اس جج کا کیا حال ہے, اس جج کی بیوی کہاں ہے, وہ خود در بدر ہیں اور انشاءاللہ در بدر پھرتے رہیں گے. اسی طریقے سے یہ پیر نما وڈیرا جو کچھ اس نے کیا ہے, اس کی سزا بھی اس کو ملے گی, اس کے خاندان کو ملے گی جو اس میں شامل تھے, اور کوئی بچے گا نہیں. اور پوسٹ مارٹم کی اجازت دے دی ہے, اور کل جب پوسٹ مارٹم ہوگا تو رپورٹ سامنے آ جائے گی. اور یہ زندگی بھر یہ ان کی ختم ہو جائے, زندگی بھر ان کو یہ جیل میں سڑیں گے, بلکہ ان کو تو سر عام پھانسی دینی چاہیے. اور اس قسم کی جب بروٹل سزائیں نہیں دیں گے آپ تو ایسے واقعات میں نے کہا ہوتے رہیں گے. آپ کو کوئی انصاف ہونا چاہیے, کوئی انصاف فوری اور انصاف ہونا چاہیے جو نظر بھی آئے. اس کے لیے کوئی زیرو ٹالرنس ہے.
چاہے کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا ہو یا کسی بھی صوبے کا ہو, کسی بھی طرح کا بااثر آدمی ہو, اور یہ ہوگا. اور یہ اس کے لیے ہم سب اور خاص طور سے اس کے لیے سوشل میڈیا کا بڑا کردار ہے, کیونکہ وہی پہلے یہ طاقتور سمجھتے تھے, یہ وڈیرے سردار جج وغیرہ کہ بھائی ہم پہ کون ہاتھ ڈالے گا. آج دیکھ رہے ہو وہ ہاتھ کدھر ڈالا ہوا ہے. یہ برکات ہیں جی فیوڈلزم کی, جاگیردارانہ نظام کی. ان کے خلاف کون آواز اٹھائے گا؟ ہم اور آپ تو اٹھاتے ہیں, لیکن کیا یہ ختم ہو سکتا ہے انیس منصوری صاحب؟ یہ فیوڈلزم, جاگیردارانہ نظام, یہ گزشتہ 15 سالوں میں ان وڈیروں نے جتنے قتل کیے ان میں سے بتائیے کہ کتنے لوگ اندر ہیں. ناظم کا قتل ہوا, ولیر, صحیح ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے پروٹیکٹ کرتے ہوئے ان کو تو ایک ہی اس کو جاموں کو رہا کروایا, باقاعدہ ثبوت شواہد موجود ہیں. قومی اسمبلی کے اندر ووٹ ڈلوانے تک کے لیے اس کی ضمانتیں سب کروا کے سعید غنی صاحب اس کا استقبال کرتے رہے. یہ نہیں ہوا کیا؟ یہاں پر شاہزیب کا جو مرڈر کا کیس ہوا تھا, کیا ہوا اس کا آخر میں نتیجہ؟ ابھی پرسوں جس ایک اور فیملی کا جو بچہ مرا تھا اس کو کیا ہو گیا؟ مجھے یہ بتائیے, اس صوبے کے اندر 15 سالوں کے اندر ان وڈیروں نے, جاگیرداروں نے, ان کرپٹ سیاستدانوں نے جتنے مظالم ڈھائے اس میں سے کسی ایک کی سزا کی مجھے تاریخ بتا دیجیے. تو اس میں عدلیہ قصوروار ہے یا نظام قصوروار؟ نظام, کیونکہ یہ لوگ اسے ڈکٹیٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ چلتے ہیں. یہ عدالت ڈکٹیشن دینے کے لیے بیٹھی ہوتی ہے. بہت بہترین بھائی, یہ منصف آپ کو بھی معلوم ہے, سب سے بڑی ذمہ دار عدلیہ ہے جس کے ہاتھ میں قلم ہے. جب ججز کی اپوائنٹمنٹ آپ اپنی مرضی سے کرواتے ہو, جب نظام ہے نا, نظام کی بات کرتے ہو, کون کر رہا ہے یہ وڈیر؟ ختم ہو گیا ججز کا نظام. کس نے کہا ختم ہو گیا؟ کس نے کہا ختم ہو گیا؟ ججوں کو لگا سکتے ہیں, نکال سکتے ہیں. کس نے کہا ختم ہو گیا؟ آپ مجھے یہ بتائیے تو کیسے رکے گا یہ سارا سلسلہ سر؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, ہوا کی بیٹی کب تک درندگی کا شکار ہوتی رہے گی؟ ان یزیدوں کا, فرعونوں کا قصہ کب تمام ہوگا؟ یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. پہلے تو یہ بات کہنا کہ ججوں کا انتخاب کس نے کیا. مجھے یہ بتائیے کہ ابھی سندھ کے اندر جو ججز لگے ہیں نیچے, ان کی جو لسٹ گئی ہے, ان لسٹوں کو ذرا چیک کیجئے کہاں سے آئے یہ لوگ. آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کون کس طریقے سے آیا ہے. میں آپ کو ثبوت نام کے ساتھ شواہد دے سکتا ہوں. اس سیٹ پر بیٹھنے کے بعد تو وہ حلف لیتے ہیں, اس کے بعد ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے ان کو. اللہ کے یہاں بھی ان کو شکل دکھانی ہے. کسی نے بھی غلطی کرایا بھی لیا کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. کیوں کرتے ہیں؟ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں, کھل کے بتائیں. سب نے, جو غیر منتخب اداروں سے آتے ہیں یا وہاں پر بیٹھتے ہیں. کیوں بہت سارے ججز باقاعدہ سیاست کے اندر انوالو ہیں. بچی کو, فاطمہ کو انصاف ملے گا, اس کے گھر والوں کو, لواحقین کو, یا صرف ہم نوحہ پڑھتے رہیں گے؟ نہیں ملے گا, نہیں ملے گا کبھی بھی. آپ دیکھیے گا, میں آپ کو بتاتا ہوں, قانون تو حرکت میں آیا ہے, سلاخوں کے پیچھے وہ گیا ہے. اللہ کرے کہ پیپلز پارٹی 15 سال سے رسمیں نبھائی جاتی ہیں, رسمیں نبھائی جاتی ہیں, رسمیں صرف. آج تک مجھے تاریخ میں 15 سال میں مجھے ایک کیس بتا دیجئے, چھوڑیے آپ مجھے بتا دیجئے اتنے واقعات ہوئے یہاں پر مختلف لوگوں کو مارا گیا, صحیح ہے, اور باقاعدہ اس میں درمیان میں بیٹھ کر جرگے کرانے والے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے سیاستدان شامل ہیں. صحیح ہے, آپ کو پیپلز پارٹی کے علاوہ اور کوئی جماعت کے کوئی نظر ڈی آئی جی سکھر جاوید چسکانی کی ہدایت پر حکومت کس کی ہے؟ ڈی آئی جی کی ہدایت پر دی ایس ایچ او اور ڈاکٹر کو لاک اپ کر دیا گیا ہے اور وہاں تفتیش کی جا رہی ہے. ڈی آئی جی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ 3 رکنی تحقیقات کمیٹی بنائی ہے. غفلت برتنے پر ایس ایچ او کو معطل کیا گیا ہے. واقعے کے تمام زاویوں سے تحقیقات ہو رہی ہے. ملوث افراد کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا اور آگے اب دیکھتے ہیں انصاف کتنی جلدی ملتا ہے, کیونکہ جب تک اس طرح کے واقعات میں ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان نہیں بنا دیا جائے گا تو بڑا مشکل ہے کہ پھر کچھ ہو سکے. لیکن نظام کی خرابی تو ہے, لیکن ظاہر ہے نظام انصاف پہ بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں, ہم کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے یہ عدالتیں ہی ہیں, سزائیں بھی ہوتی ہیں. ایسی بات بھی نہیں ہے کہ سزائیں بالکل نہیں ہوتی. اپنی کلیگ کی بیوی کو اس نے جیل بھیجا ہے, یہ جو اچھی چیز کر رہے ہیں اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے اور اس کو بھی او ایس ڈی بنا دیا ہے. اور یہ اسی طریقے سے دیکھیں در بدر ہوں گے, اس کے لیے آپ کو ہم کو آواز اٹھانی پڑے گی. اگر ہم تنقید کرتے ہیں یا کسی ایک پارٹی کو لے کے پیچھے پڑ جائیں کہ وہی اسی کی وجہ سے یہ نہیں, اسی کی وجہ سے نہیں, اس سے آگے نکلیں. ہماری ذمہ داری کچھ اور ہے, ہم کو اس کیس میں نظر رکھنی چاہیے اور اس پہ تنقید کرنی چاہیے. جب بچانے والے ہوں گے, جب بچانے والے 15 سال سے گرفتار تو انہوں نے کروایا ہے, اس وقت پیپلز پارٹی کی تو گورنمنٹ تھی, دیکھیے گا وہ تو جام کو بھی گرفتار کروایا تھا تصویریں کھنچوانے کے لیے. کہا معاملہ جیسے ٹھنڈا ہوگا وہ ناظم کی بیوی کہتی رہ گئی کہ ہم پہ دباؤ ہے, پھر اسی نے آگے وہ کہہ دیا. یار کیا کرے,
غریب کیا کر سکتا ہے جب طاقتور سامنے کھڑا ہوا ہو. اچھا جی، 2 خبریں میرے پاس اور موجود ہیں، کم وقت میں چاہتا ہوں اس سے. ایک بڑا اہم انٹرویو دیا ہے ایک نجی ٹی وی کو، اور اس انٹرویو پہ بڑی گفتگو ہو رہی ہے. وہ انٹرویو دیا ہے جناب ندیم افضل چند صاحب نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ زرداری صاحب کو وہ مستقبل میں نوابزادہ نصر اللہ کے رول میں دیکھ رہے ہیں، اور انتخابات میں تاخیر اگر ہوئی تو پھر ان کے سب اکٹھے بھی ہو جائیں گے، زرداری صاحب قیادت کر رہے ہوں گے، اور پھر تحریک چلے گی. سر کیا مطلب سمجھ جائے اس بات کا؟ دیکھیں وہ وہی بات کر رہے ہیں، خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر الیکشن نوابزادہ نصر اللہ کے رول کی جو بات کر رہے ہیں، 2 سال وہ تانگا پڑے گی. اگر سال 2 سال الیکشن نہ ہو، ایم آر ڈی کے سربراہ تھے نا، سب کو ساتھ لے کر چل رہے تھے. سال 2 سال الیکشن اگر نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کوئی ایم آر ڈی ٹائپ کی کوئی تحریک ہو سکتی اتحاد ہے. بنے گا، اور ان کے خیال میں اس اتحاد کو پیپلز پارٹی لیڈ کرے گی. یہ پریڈکشن کر رہے ہیں، صحیح ہے. پریڈکشن اگر ایسا ہوا تو ایسا ہی ہوگا، پھر تمام سیاسی جماعتوں کو ہوگا. لیکن اس وقت آپ یہ دیکھیں، یہ جماعتیں اس وقت جو بھی پی ٹی آئی ہوگی اس وقت کی 2 سال بعد، اس کو بغیر ملائے اس وقت کچھ بھی نہیں کر پائے گی. اچھا، ملانا پڑے گا، مجبوری ہوگی. اور کیا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پیچھے تھوڑی 2 پارٹیوں بنا کے تحت، اس میں تمام پارٹیوں کو ملانا پڑتا ہے. اور یہ بات ہوگی اس کے پھر یوں کہ ذمہ دار بھی سبھی ہیں. اگر ایسا ہوگا تو ذمہ دار ہے تو پھر وہ بنے گا. اللہ نہ کرے ایسا ہو. میرا پھر بھی ایمان ہے، میرا پھر بھی ایک سیاسی جمہوری کارکن ہونے کی اس پہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آئین کی جیت ہونی چاہیے. آئین کی جیت ہونی چاہیے. انیس منصوری صاحب کوئکلی اس پہ تھوڑا سا رسپانس کیجیے گا کہ مستقبل کا نوابزادہ نصر اللہ آصف علی زرداری ہوں گے. وہ تو بن چکے ہیں، وہ تو اسی وقت وہی رول ادا کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں جو نصر اللہ صاحب نے ادا کیا تھا؟ ہاں بالکل وہی رول ادا کر رہے ہیں. لیکن فرق یہ کہ نوابزادہ نصر اللہ صاحب جو ہے زیادہ گین نہیں کر پائے تھے، زرداری صاحب نے بہت گین کر لیا. پولیٹیکل گین، ہر طرح کا گین زیادہ صلاحیتیں ہوں گی ان میں سے کر لیا انہوں نے. اس کو ماننا تھوڑی ہے. مطلب آپ دیکھیے نا انہوں نے کس طریقے سے، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں. تو بالکل کی جا سکتی ہے نا. ہم اب میں بڑا منہ پر آتا تھا جملہ رہ گیا ہے، یقین مانیے. مطلب میں رک گیا. صحیح، اگر میں تشبیہ دوں گا تو مناسب نہیں لگے گا. اچھا جی، ایک انٹرنیشنل خبر شامل کریں، بڑی اہم ہے اور اس پر بھی بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے. وہ ہے افغانستان کے حوالے سے. افغانستان کی گورنمنٹ نے ملک میں سیاسی جماعتوں پر پابندی کا اعلان کر دیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک میں سیاسی جماعتوں کی سرگرمیوں کو کسی طور پر بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اور وہ انہوں نے یہ کہا کہ شریعت میں سیاسی جماعتوں کی کوئی گنجائش اور حیثیت نہیں ہے. اور یہ بھی کہا کہ ملک کی موجودہ تباہی سیاسی جماعتوں کی وجہ سے ہے. سیاسی جماعتیں ملک کے مفاد میں نہیں ہیں. کیا سیاسی جماعتوں کی وجہ سے ملکوں میں تباہی ہوتی ہے، یا ان کی سوچ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اور ہے؟ ان کی جو سوچ ہے وہاں وہ شریعت نافذ کرنے کی، تو شریعت میں تو جس طریقے سے ہوتا ہے سیاسی جماعتوں سیاست کی گنجائش ہے شریعت میں، ہاں، لیکن سیاسی جماعتیں نہیں ہوتی، اس میں مشاورت ہوتی ہے. اس میں جو سسٹم ہوتا ہے وہ دوسرا ہوتا ہے. شورا بینہم کے فیصلے ہوتے ہیں، شورا والا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے. لیکن کیا وہ صحیح شریعت وہاں نافذ کر پائے یا کر پائیں گے، یا ماضی میں کی اگر کر پائے تو اس سے اچھی کوئی اس سے اچھی کوئی نہیں. شریعت نافذ کر دی تو کیا آپ سمجھتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر قابل قبول ہوگا؟ دیکھیں انٹرنیشنل لیول کو تو آپ بھول جائیں، کیونکہ پہلے بھی انہوں نے کی تھی، تو پھر امریکہ نے کیا کچھ کیا؟ پہلے تو اپنا وہ دے دوں پوائنٹ آف ویو. میرا پوائنٹ آف ویو سے کہ جمہوریت پسند ہوں، ان کو سیاسی پولیٹیکل پارٹی پہ پابندی نہیں لگانی چاہیے اور الیکشن کرانا چاہیے. لیکن اگر کوئی ملک اپنے لیے یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہمارے یہاں کون سا نظام ہوگا تو اس کو پورا حق ہے. اس میں امریکہ کا یا رشیا کا یا چائنا کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. چائنا میں بھی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، پیلوٹ بورے کوئی اس کو نہیں بولتا. رشیا میں بھی یہی تھا. امریکہ جو چیمپئن بنتا ہے جمہوریت کا، وہ ایک جمہوری ملک میں 10-10 سال کے ماشاءاللہ کی حمایت کرتا ہے، اور پولیٹیکل پارٹیوں کے لیڈروں کو اس کے پیچھے ان کی آواز آتی ہے، ان کے مرڈرز کے پیچھے. خطابوں میں خود امریکہ کے بڑے بڑے لوگ لکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے مروایا، اس کو ہم نے ہو گیا. وہ کون سا جمہوریت کا چیمپئن ہے؟ دکھانے کے لیے. تو ہر ملک کو اپنا حق ہے اگر وہ کرے. ہاں، جہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوں گی وہاں دنیا آواز اٹھائے گی. یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. اس کو ہم کس طرح دنیا تسلیم کرے نہ کرے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اگر صحیح شریعت وہ آزاد ہیں اپنے فیصلے کرنے شریعت میں. کسی فرقے کی ہو، شریعت اپنی پسند کی ہو تو نہیں ہوتی بھائی. شریعت ہوتی ہے. سر سعودی عرب میں کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے؟ کتنی گنجائش ہے اس موجودہ ورلڈ میں، خاص طور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، سیاسی جماعتوں پر پابندی عائد کرنا اور یہ کہنا کہ جی شریعت میں چونکہ گنجائش نہیں ہے تو کیا قابل قبول ہوگا دنیا کے لیے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ شریعت کا نام لے کر ہمارے دین کو اس طریقے سے بدنام نہ کیا جائے. اولین بات یہ ہے کہ ہم ابتدا سے یہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعت ہوتی کیا ہے.
ایک سیاسی ایک نظریہ رکھنے والے لوگ کہ اس کا نظام کیسے چلے گا. اسلام کی ابتدائی تاریخ سے، اصحاب کے زمانے سے ہی اگر آپ دیکھیے تو مختلف نظریات رکھنے والے لوگوں کا تعلق ہوتا تھا اور باقاعدہ وہ گروہ ہوتے تھے. صحیح ہے. اب دوسری بات یہ کہ جو شورا کا معاملہ تھا وہ ریاست کو چلانے کے لیے تھا. اس بات کو ذرا بڑا ذہن میں رکھیے. اور جب اگر دوسرا گروہ اگر آ جاتا تھا تو اس میں شورا پھر تبدیل ہو جایا کرتی تھی. یہ بات آپ کے علم میں ہوگا. اور تاریخ اگر جنہوں نے نہیں پڑھی ہے وہ تاریخ کو بڑے غور سے پڑھ لیجئے کہ وہاں ہوتا کس طریقے سے تھا اور کس طریقے سے سارے سلسلے ہوئے ہیں. صحیح. اولین بات، پہلی بات یہ تو یہ اسلام کی اور شریعت کی غلط تعریف کر رہے ہیں کہ سیاسی اختلاف کی بنیاد وہاں پر نہیں ہونی چاہیے اور سیاسی اختلاف بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ شریعت نہیں ہے. اور کیونکہ اس لیے ہمارے یہاں پر کہا گیا کہ اختلاف رائے ہونا چاہیے. کہا گیا ہے نا، اختلاف رائے ہوتا ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے. اور یہی اختلاف رائے مختلف گروہ کو بناتا ہے اور یہ گروہ بندیاں نہ ختم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ اسلام کی تعریف ہے تو یہ اسلام کی تعریف نہیں ہے، شریعت نہیں ہے. کلیئر کٹ. صحیح. اب آئیے دوسرے معاملے کی، کہ آج کے زمانے میں یہ چیز چل سکتی ہے. دیکھیے یہ دنیا مفاد پرستوں کی دنیا ہے، یہ دنیا ضرورت مندوں کی دنیا ہے. یہاں پر جب مفادات ہوتے ہیں تو آپ کیسی بھی آمدیت لے آئیے اسے دنیا تسلیم کر لے گی. اور اگر آپ کے مفادات نہیں ہیں تو آپ لاکھ اچھی جمہوریت دے دیں وہ آپ کو تسلیم نہیں کریں گے. تو یہ مفادات کے سودے ہیں. اگر افغانستان سے اس وقت عالمی طاقتوں کو مفادات ہے تو تمام جگہوں پر آنکھیں بند کر لی جائے گی اور وہ تمام معاملات ہوں گے. اور جہاں پر اگر ان کے مفادات کا ٹکراؤ ہوگا تو پھر آپ کے سامنے ہوگا سر. تو اگر شریعت نافذ کرتے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے موجودہ حالات میں اسے شریعت نہیں قابل قبول ہوگا؟ میں اسے شریعت نہیں کہہ رہا. وہ تو کہہ رہے ہیں نا، ظاہر ان کے اپنا موقف ہے. دیکھیے ان کی اپنی تعریف ہے نا. میں اپنے ملک کے لیے فیصلہ کر رہے ہیں، آپ کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں. وہ اپنے لیے کر رہے ہیں. آپ وہاں کے ووٹر تو نہیں ہے نا. صحیح. وہ اپنے لیے کر رہے ہیں. میں اسے شریعت نہیں کہہ رہا. صحیح. اگر وہ اسے کہہ رہے ہیں تو ان کی مرضی ہے. اچھا، اس شریعت نافذ کرنے سے اڑوس پڑوس کے جو مالک ہیں آپ شریعت کا لفظ استعمال نہ کریں نا. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں آپ لفظ غلط استعمال کر رہے ہیں شریعت. نہیں، جو انہوں نے کہا ہے ان کا جو بیان ہے وہ بتا رہا ہوں. دیکھیں وہ تو کوئی بھی تھوڑا موڑ دیں آپ. نہیں نا، انصاف نے لفظ شریعت یوز کیا ہے. دیکھیے آپ کی بات دیکھیے، اگر کوئی ایک شخص، دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ابھی ایک جڑاوالا کا واقعہ ہوا. کچھ لوگ اسے کہتے ہیں کہ ہمارا یہ مذہبی حق تھا اور یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. دوسرا نہیں، اسلام میں صاف لکھا ہوا ہے اقلیت کے حقوق ہیں، منع کیا. یار میں ایک بات کہہ رہا ہوں، جو انہوں نے ریئیکشن اسلام سے تعلق تو نہیں ہے نا. میں ایک بات، میری بات تو سنیے نا. مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہوتے ہیں نا ہر جگہ پر، ہر ایسا تو نہیں. متفقہ حدیثیں موجود ہیں سوال. یار دیکھیں آپ میری بات، میرا نقطہ سنیے نا. میرا نقطہ کیا ہے؟ میرا نقطہ کہنے کا صرف یہ ہے کہ اگر کوئی کسی چیز کو شریعت قرار دیتا ہے تو یہ وہ اپنے فرقے، اپنے مسلک، اپنی علاقائی صورتحال کے مطابق قرار دے رہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہی امپلیمنٹیشن دوسرے خطے یا دوسرے مسلک کے لوگ اسے تسلیم کرتے ہو. یہ مسلکی معاملات ہیں، یہ خطے کے معاملات ہیں. تو اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں، نہیں خود اپنے فیصلے کریں وہ بہتر ہے. اپنے کریں ہم. آخری منٹ جاتے سر ایک بڑی اہم رپورٹ ایک سامنے آئی کہ دنیا کو اس وقت 25% پانی کی قلت کا سامنا ہے. سر کتنا اہم ہے؟ اور آئندہ لڑائیاں کہا جاتا ہے جنگیں بھی پانی پر ہوں گی. اس پر کیا گورنمنٹ ہماری توجہ دے رہی ہے اور کیا اس پہ اقدامات کیے جانے چاہیے تھے جو نہیں ہوئے؟ کوئکلی پلیز رسپانس کیجیے گا. دیکھیں اس میں تو ہمارا ملک بہت خوش قسمت ہے کہ ہماری یہاں پہاڑ ہے، وہاں برف گرتی ہے، موسم ہے، یہاں پانی ہمیں مل جاتا ہے، ٹائم پہ برسات ہوتی ہے. دنیا کے بہت سارے ایسے ملک ہیں جن کے پاس پانی نہیں ہے اور وہ سمندر سے پانی کو ضرورت کے طرح میٹھا کرتے ہیں یا کچھ ایک آدھ کوئی نہر پہ گزارا کرتے ہیں. ساؤتھ افریقہ وغیرہ میں تو یہ حال ہے، وہاں گاڑی دھونے پہ بھی پابندی لگ گئی ہے. اور جب کبھی اس قسم کا موسم آتا ہے، میں نے ابھی یو کے میں بھی دیکھا تھا، وہاں پہ پانی شدید فائن تھے اگر کسی کے گھر کے آگے تھوڑا سا پانی بھی نظر آ جاتا. تو یہ آنے والا وقت گلوبل چینجنگ کا ہے اور یہ بہت 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 سنگین مسئلہ ہے. اس میں پوری دنیا کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. پلیز کوئکلی رسپانس انیس منصوری صاحب. دیکھیے آپ نے کہا 37%، 25%. میرا خیال سے یہ عدد و شمار غلط ہیں. اگر آپ پاکستان جیسے ملک کو لیں اور خاص طور پہ کراچی شہر کو لیں تو وہاں 75% پانی کی قلت ہے. پوری دنیا کے انہوں نے ڈیٹا. میں تو اپنی مثال دوں نا. میں تو اپنی مثال دوں گا. کراچی میں قصوروار کون پانی نہیں آیا وہ الگ بات ہے، لیکن دنیا کی بات کر رہا ہوں. میں تو اپنا گھر دیکھوں گا نا بھائی. پہلے میں تو اپنا گھر دیکھوں گا. نہیں آ رہا نا. یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو مسئلہ ہے. اور جو لوگ بلاول بھٹو نے کہا تھا ہم بھی پانی خرید کر پیتے ہیں تو آپ بھی پی لیں. دیکھیں میں اس پہ بات
کہا تھا نہیں کہا تھا؟ یار جو سوال ہے اس کا جواب دے دیں بھائی، سیدھا سادہ سوال ہے ان کا. میری بات سنیں. دیکھیں خرید کے پیتے ہیں آپ بھی؟ دیکھیں میں جو یہ بالکل خرید کے پیتے ہیں. جو دنیا بھر کے جہاں پر پانی کی قلت تھی انہوں نے اپنا حل ڈھونڈا. اگر اسرائیل میں ڈرپ ایریگیشن کا اگر پروسیجر انہوں نے اڈاپٹ کیا تو انہوں نے اپنے پانی کو بچایا اور اپنے پانی کو اپنے شہریوں تک پہنچایا. یہ مسئلہ ظاہر ہے دنیا میں اگر آپ ویسے دیکھیں تو پانی ہمارے پاس 75% زمین کا حصہ جو ہے وہ پانی پر ہے، یعنی کہ جو ہمارا پلینٹ ہے. اگر ہماری ریاستیں اگر صحیح طور پر توجہ دیں، ہماری حکومتیں صحیح طور پر توجہ دیں تو اس مسئلے کا حل نکل سکتا تھا. مگر کیونکہ بہت ساری ریاستوں میں اولین ترجیح عوام نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ مسائل ہوتے ہیں اور یہ رہیں گے. لیکن ریاستوں کو، حکومتوں کو اپنے شہریوں کے لیے اگر وہ بہتر پانی کا بندوبست کر سکیں گے تو یہ معاملہ حل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. ورنہ نہیں ہوگا. جی بہت شکریہ انیس منصور جواب کرنے میں ضروری جواب کرنا. ہمارا آج کا پروگرام اس کا تو بسنا ہوگا. آپ کی آ رہا ہمیں رہے کا انتظار. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دیے اجازت. مولانا نگہبان.